کہ ساتویں امام کا جو لقب ہے وہ ہے ابو الحسن الاول اور العالم اور ابو الحسن الماضی یا عبد صالح۔ عبد صالح کیوں ہے؟ خدا کا نیک بندہ۔ ائمہ ہمارے نیک بندے آپ نہیں، ائمہ نیک بندے، ان کے اصحاب خدا کے نیک بندے ہیں۔ یہ اصحاب ساتویں امام کے اصحاب کے درمیان یہ کوڈ ورڈ تھا کہ اگر خط پکڑا جائے تو اس میں موسیٰ ابن جعفر کا نام نہ ہو، عبد صالح کا نام ہو۔ اور یہ راویوں نے اپنے درمیان لگتا ہے مجھے یہ کہ طے کر لیا تھا کہ دیکھو تم نے جو سوال پوچھا تھا مجھ سے تو میں گیا تھا عبد صالح کے پاس، فاجاب العبد الصالح، تو عبد صالح نے یہ جواب دیا، ایک لقب یہ۔ دوسرا ابو الحسن الماضی، وہ ابو الحسن جو گزر گئے، یہ کب کا ہے؟ شاید امام کی شہادت کے بعد کا۔ ہمارے 4 ائمہ کے لقب کنیت ابو الحسن ہے۔ پہلی جناب امیر، دوسرا جناب امام موسیٰ کاظم، تیسرا امام رضا علیہ السلام، چوتھے امام علی النقی علیہ السلام۔ یہ 4 امام ہیں ہمارے کہ 4 اماموں کا نام آیا، کم از کم ایک سلوات کی تو جگہ بنتی ہے۔ روایتوں میں بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ جناب امیر کو کہا جائے ابو الحسن۔ جناب سیدہ مخاطب کرتی تھی، جناب رسالت مآب مخاطب کرتے تھے، لیکن اور اصحاب نے ابو الحسن کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بہت قلیل دیکھا ہے میں نے۔ لہٰذا جب کہا جاتا ہے ابو الحسن الاول، ابو الحسن الثانی یا ابو الحسن الثالث، پہلا ابو الحسن، دوسرا ابو الحسن، تیسرا ابو الحسن، تو یہ جناب امیر کو ہٹا کے بات کی جاتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ائمہ نے بھی یہ نہیں چاہا جناب امیر کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم 1 2 3 4 کی گنتی میں جناب امیر کو لائیں، لگتا یہ ہے مجھے۔ تو پہلے ابو الحسن، دوسرے اور تیسرے ابو الحسن جناب امام موسیٰ کاظم کا کی کنیت، اور عبد صالح ہے، ابو الحسن الماضی ہے۔ مادر گرامی کون؟ جناب نجمہ خاتون، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، وہ ان کا نام نجمہ۔ اچھا، اور ماں کا نام کیا ہے؟ حمیدہ بربریہ، جو کہ بربر سے تھی۔ اور بربریہ کا لقب ہمارے یہاں مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بربر کا لقب جہاں سے یہ لفظ آیا ہے وہ علماء لغت نے لکھا ہے کہ جو ہمارے علاقے سے باہر کا ہو اس کو ہم کہتے تھے بربر، یعنی شمال افریقہ میں جو یورپ سے آیا یا یورپ کی سرحدوں سے آیا اس کو ان کی زبان میں کہا جاتا تھا بربر۔ ہمارے یہاں ایک الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولادت کب ہوئی ہے؟ 128 ہجری میں۔ شہادت کب ہوئی ہے؟ 183 ہجری میں۔ 128 ہجری سے 183 ہجری لگائیے ذرا حساب، آپ میں سے جس کا حساب تیز ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا عمر مبارک کتنی تھی۔ 50 برس سے کچھ زیادہ کی عمر ہے امام کی جی، 56 56 سال، 128 سے 183۔ قید میں جو رہے 173 سے 183 تو یقینی ملتا ہے ہم کو کہ قید میں رہے۔ اس کے علاوہ جو ایام ہیں اس کے بارے میں تاریخ واضح نہیں ہے، لیکن اس دوران بھی کم و بیش قید میں گئے، چھوٹ کے آئے، یہ سلسلہ یقیناً لگتا ہے کہ رہا ہوگا۔ ولادت ہوئی 128 ہجری۔ کون سے امام کی بات ہو رہی ہے؟ 7ویں امام کی۔ 7ویں امام کب امام بنیں گے؟ جب چھٹے امام دنیا سے جائیں۔ تو لہٰذا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ امام موسیٰ کاظم کب امام بنے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ نکال دیجئے، 7ویں امام کی امامت کا آغاز ہو جائے گا۔ چھٹے امام کی کب شہادت ہوئی؟ 148 ہجری میں۔ 148 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، کب؟ ماہ مبارک رمضان میں، شوال میں۔ تو 148 ہجری سے 148، 148 سے 158، 168، 176، تقریباً 35-36 سال امام نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کی امامت ہے، اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت ہے، اسی طرح سے جناب امیر المومنین کی تقریباً امامت ہے 30، 33، 35۔ یہ وہ امامت کے ایام ہیں جو سب سے طویل ہیں امام زمانہ کی امامت کو ہٹا کر، کہ مولا کو آپ جانتے ہیں کہ 1000 برس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ دختران گرامی کتنی تھیں آپ کی؟ 17 18، بیٹے بھی تقریباً کم و بیش یہی تعداد تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو 148 ہجری میں امام بنے تو کتنے برس امامت رہی؟ تقریباً 30 برس سے زیادہ، 30، 32، 33 برس۔ منصور دوانقی، مہدی، ہادی اور ہارون، 4 بنی العباس کے خلیفہ اور بادشاہوں کو امام موسیٰ کاظم نے دیکھا ہے اور ان کے زمانے میں رہے۔